السلام علیکم ناظرین ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ نوجوان تھا، کہنے لگا حضرت گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے بڑے دانا بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیتے، وہ محبت و پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا، کہنے لگا کہ حضرت وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب و سزا سے بچ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی، پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کر۔ اب وہ سوچتا رہ گیا، کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ دوسری تجویز، حضرت نے فرمایا پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا نہ تمہارا کھانا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں؟ میں پھر زندہ کیسے رہوں گا؟ تیسری تجویز، حضرت نے فرمایا پھر تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت ہی کا ملک ہے، اس کی حکومت میں ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا۔ اللہ پاک بھی قرآن پاک میں عجیب انداز سے فرماتے ہیں، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ نکلو گے کس دلیل سے نکلو گے؟ جیسے گھڑے کی مچھلی کدھر جائے گی؟ کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چوتھی تجویز، فرمانے لگے اچھا پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ملک الموت آئیں روح قبض کرنے کے لیے تو انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اس نے کہا حضرت وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں بنتا، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے۔ پانچویں تجویز، فرمایا ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئیں تم سے سوال پوچھنے کے لیے تو تم کہہ دینا کہ بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا حضرت میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ چھٹی تجویز، فرمانے لگے اچھا بھائی ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو نہیں جانا۔ اس نے کہا کہ حضرت میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے بھائی جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا حضرت آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم سب کو عین صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، دنیا اور آخرت میں نفع پہنچانے والے عمل کی توفیق دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔